اس وقت ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے رہنما اور NA54 کے ٹریڈ ونگ کے صدر اور پرائز کنٹرول کے ممبر، اس کے علاوہ سرپرست اعلیٰ سبزی منڈی اسلام آباد حاجی حنیف صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ایک تو پرائز کنٹرول کے اوپر جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس پہ جو ممبر ہیں، جو حکام ہیں اس کے پرائز کنٹرول کے، وہ کسی قسم کا کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ منڈی کے اندر ہم نے دیکھا کہ SOPs کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کیونکہ کرونا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جس کے اوپر کوئی یہاں پہ کنٹرول نہیں، نہ انتظامیہ کر پا رہی ہے، نہ یہ جو منڈی کی یونین ہے یہ ایسے کوئی اقدامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے پرائز کنٹرول کے بارے میں فرمایا، تو پہلے تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب بھی تھوڑا سا جو ہے نا منڈی میں سبزی اوپر جائے تو لوگ شور مچا رہے کہ عمران خان کی حکومت میں جو یعنی سبزی ادرک مہنگا ہو گیا، ٹماٹر مہنگا ہو گیا، آلو مہنگا ہو گیا، لہسن مہنگا ہو گیا۔ ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ منڈی میں آپ جا کے یعنی مارکیٹ کمیٹی کا ایک ریٹ لسٹ جو ہے نا وہ نکل رہا ہے۔ آج کل ادرک جو ہے نا میں کہہ رہا ہوں کہ 250 روپے کلو ادرک ملتا ہے۔ 1000 روپے جو اور 800 روپے کلو تھا، آج 250 روپے کلو جو ہے نا ادرک ہے، اور میرے خیال سے 120-30 روپے جو ہے نا، بلکہ ابھی اتنا سستا ہوا ہے کہ 60-70 کو ٹماٹر کلو آیا ہوا ہے، اور آلو جو ہے نا وہ 100 روپے کلو نہیں ہے کہ تقریباً 120 روپے دڑی ہو گیا، 100 روپے کلو کے 120 روپے دڑی ہو گیا۔ اتنا جو ہے نا وہ مہنگائی کنٹرول ہو گیا، یعنی سبزی اب اتنا سستا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی عمران خان کی حکومت میں جو ہے نا سبزی جو ہے نا یہ مہنگائی کم ہو گیا اور سبزی جو ہے نا یہ سستی ہو گئی۔ تو ان چیزوں کا ریٹ جو ہے نا مقرر کرنے والا یہ اللہ کی ذات ہے، اور سبزی کا ایک ایسا جو نا ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ میں مال زیادہ آ جائے، پیداوار زیادہ ہو جائے، تو اس کا خود بخود ریٹ سستا بھی ہوگا۔ اگر جو ہے نا مارکیٹوں میں مال کم آ جائے اور پیداوار کم ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا یعنی ریٹ اوپر جاتا ہے۔ ابھی جو ادرک ہے، ادرک ہمارے پاکستان کی پیداوار نہیں ہے، یہ چائنا، تائی لینڈ، برما، انڈونیشیا ان ملکوں سے آ رہا ہے، لیکن ابھی جو آ رہا ہے تو ایک امپورٹر کو 20-20، 25-25، 30-30 لاکھ روپے جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن جو نا مارکیٹ میں مال زیادہ آ رہا ہے، کوئی نہیں ہے کہ اس کو اوپر لے جائے، بس اللہ کا ایک نظام ہے، چلتا ہے۔ باقی جو ہے نا یعنی میں جو دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کے سرزمین جو ہے نا اللہ پاک نے کورونا میں بہت اس وبا سے اللہ پاک نے بچایا ہے۔ اگر باہر ملکوں کو ہم دیکھیں تو ادھر جو نا یعنی لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، لیکن ادھر کچھ تاجروں کی جو ہے نا اپنا تعاون، کچھ انتظامیہ کی تعاون، کچھ جو ہے نا حکومت کی طرف سے جو نا سختی، اس کی وجہ سے جو نا الحمدللہ جو ہے نا پاکستان میں بہت کم کیسز ہیں۔ اور منڈی کے حالات کی جو SOPs کے بارے میں جب آپ بتا رہے تو ادھر تو SOPs اس لیے نہیں ہو رہے کہ سب غریب لوگ ہیں، اور ایسے یہ زیادہ تر افغانی لوگ ہیں، وہ کرونا کو جانتا بھی نہیں کہ کرونا ہے کیا۔ تو ہم بار بار جو ہے نا یعنی یہ بات کریں کہ بھائی ماسک جو ہے نا وہ پہنے، ماسک جو ہے نا لگائے، اور پھر جو ہے نا گھروں سے نکلے اور بہت رش سے جو ہے نا بچتے جائے۔ لیکن منڈی ایک ایسا چیز ہے کہ جدھر بولی ہوتا ہے سارے جو ہے نا لوگ اکٹھا ہی ہو رہے، ادھر جو ہے نا جو ایجوکیٹ ہے، تعلیم یافتہ ہے، وہ لوگ تو یہ بھی ماسک پھر بھی لگا دیتا ہے، لیکن جو غریب ریڑھی والا ہے یا جو ہے نا کوئی ٹیے والے ہیں، وہ جو ہے نا ان کا خیال اس لیے نہیں رکھتا کہ وہ اس چیز سے بے خبر ہے کہ بھائی کرونا ہے کیا، اور الحمدللہ ان کا امیونٹی سسٹم بھی اتنا سٹرونگ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ منڈی میں سب کو ہوا ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ ایک تو ہمارے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہے اور کرم ہے اس ملک اور اس سرزمین پہ کہ اللہ پاک نے پوری دنیا میں پاکستان کو اپنے امن میں رکھا ہوا ہے۔
تو میں اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں. باقی منڈی میں الحمدللہ جو حالات ہے یعنی وہ دن بدن ہم جو ہے نا انتظامیہ کے ساتھ شیئر کر رہے. جیسے جو ہے نا یعنی پانی کی جو ہے نا 5-6 ٹیوب ویل ہے وہ خراب ہے, تو ڈی سی سے ہمارا ملاقات ہوا تھا. ڈی سی صاحب نے ہم کو یہ جو ہے نا یقین دہانی دیا ہے کہ سی ڈی اے والا سے میں بات کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ جلد از جلد آپ کو جو ہے نا یہ ٹھیک کروا کے اور لوگوں کو صاف پانی جو ہے نا وہ مہیا ہو جائے. بھائی صاحب آپ کہتی ہیں کہ یہاں پہ وہ افغانی ہیں, افغانستان سے آئے ہیں, انہیں کرونا کا نہیں پتہ, تو کیا انہیں کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے کرونا کو پھیلائیں؟ آپ کی بھی جو انتظامیہ ہیں, جو آپ کی یونین ہے, وہ اویئرنیس تو انہیں دیں نا. نہیں, ہم تو یہ بات نہیں کر کے ان کو جو نا کھلا ایسے چھوڑ دے. ان کے اوپر پریشر ہونا چاہیے کہ بھائی گھر سے آپ نکل رہے تو ماسک ضرور جو ہے نا لگا کے نکلنا ہے. لیکن انتظامیہ اپنا کوشش کر رہے, آرتی حضرات اپنا کوشش کر رہے, لیکن جو ایک بندہ نہیں کر رہے تو اس پہ تو زبردستی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کرے, تھوڑا سا ان کو دبدبائے تو خود بخود جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی. بھائی صاحب اگر آپ ڈی سی صاحب کو کہیں اور متعلقہ تھانے کو کہہ کے آپ ایک ایک گیٹ کے اوپر ایک بندہ اپنا ایک ان کا رکھ کے اور جو بغیر ماسک کے اسے انٹر نہ ہونے دیا جائے, ایسا نہیں ہوتی؟ ایسا تو پہلے بھی ہم نے ایک ریکویسٹ کیا تھا اور تھانوں والا کو بھی اور ڈی سی صاحب کو بھی, مارکیٹ کمیٹی کو ہم نے یہ ریکویسٹ کیا. بلکہ پہلے جو مارکیٹ کمیٹی کا تھا روش دل خان ہوتی, ابھی بھی وہ مارکیٹ کمیٹی کا چیئرمین ہے, اس نے اسی ٹائپ جو کرونا کے پہلے لہر میں زیادہ تر جو نا ٹھیک تھا تو اس میں جو ہے نا اس نے سینیٹائزر ایک گیٹ بھی لگایا تھا. اس کے افتتاح کے لیے علی وان آیا ہوا تھا, وہ افتتاح بھی ہوا تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 1-2 کنسٹیبل اور ساتھ جو ہے نا یعنی مارکیٹ کمیٹی کا 1-2 بندہ جو منڈی اندر آ جاتا ہے اس کو کہیں کہ جو ہے نا ماسک لگا کے پھر منڈی 6 گیٹ ہے, اس 4 یا 6 جو ہے نا گیٹ ہے اس کے اوپر جو ہے نا 2 بندے بٹھا کے اور وہ کہیں گے کہ. لیکن آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سبزی منڈی کے تانے کے ساتھ نپری اتنا کم ہے کہ وہ بیچارے جو ہے نا وہ گشت کے لیے جو ہے نا کم ہے کہ وہ گیٹ پہ کس طرح جو ہے نا وہ ڈیوٹی دے گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں ڈی سی سے بھی جو ہے نا یہ درخواست ریکویسٹ کرتا ہوں اور تھانے والا سے جو ہے نا اور ایس پی صاحب سے جو ہے نا بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ایسی طرح گیٹوں پہ لگ جائے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہوگا اور کرونا کی قابو میں ایک یہ جو نا اقدام ہو جائے گی انشاءاللہ. بھائی صاحب آپ پرائز کنٹرول کے ممبر بھی ہیں جی. یہ منڈی وہ جگہ ہے جہاں پہ راولپنڈی, اسلام آباد, جڑواں شہروں کے لوگ آتے ہیں اور اپنے ٹھیلوں پہ, گھروں پہ ریڑیاں لگا کے تو لوگوں کو یہ سبزی پرووائڈ کرتے ہیں. یہاں پہ جب ریٹ اتنے زیادہ ہوں گے تو گلی محلے میں تو تیز ہی ہوں. منڈی میں ریٹ کوئی جو نا, ہاں پہلے جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ادرک مہنگا ہوا تھا یا جو ہے نا ٹماٹر مہنگا ہوا تھا, اس کا جو ہے نا یہ تھا کہ ٹماٹر کا فصل نہیں تھا, سیلاب آیا تھا, سندھ کا ٹماٹر خراب ہوا تھا. پھر ہمارے جو ہے نا پرائم منسٹر نے جو ہے نا ایران سے ٹماٹر منگوایا, الحمدللہ اس سے ٹماٹر جو ہے نا اس کا ریٹ نیچے آیا, یعنی 100-120 روپے کلو پہ آ گیا. ابھی میرا خیال ہے کہ 500-550-600 روپے کا پیٹی بکتے 12-13 کلو پیٹی. آپ خود حساب کریں 50-60 روپے کلو ٹماٹر ہو گیا. اور ادرک جو کاٹن ہے 10 کلو کاٹن وہ 2500 روپے کا 2400-2500 روپے کا بک رہا ہے, یعنی 250 روپے کلو ادرک ہو گیا. یہ ادرک 800-1000 تک پہنچ ہوا تھا. لیکن ہم لوگوں نے جو ہے نا پھر ان کے لیے بار بار مارکیٹ کمیٹی کے ساتھ, ڈی سی کے ساتھ, انتظامیہ کے ساتھ بار بار میٹنگ کرنا تھا اور جو ہے نا یعنی اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے تھے. تو الحمدللہ ابھی آلو بھی سستا ہے, پیاز بھی سستا ہے, ٹماٹر بھی سستا ہے, لہسن ادرک بھی سستا ہے, ساری چیزیں لوگوں کو سستا ہی مل رہا ہے. ہاں اگر مہنگا دے رہے تو سیکٹروں میں جو ہے نا دے رہے ہیں, جیسے F10 ہو گیا, F11 جو بڑے بڑے سیکٹر ہے, تو انتظامیہ کو چاہے ادھر جو ہے نا وہ چیک کرے کہ ادھر کیوں جو ہے نا وہ مہنگا دے رہے ہیں. یہ تو یہ انتظامیہ کا کام ہے. بھائی صاحب ہماری اطلاعات کے مطابق آپ NS54 سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑیں گے.
میرا تو جو نا اپنا توجہ اسی طرف نہیں ہے. میں کروں کہ میں اپنے ملک کی اور اپنے قوم کی خدمت کروں بغیر لالچ سے، اور صرف اس لیے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے. اور انشاءاللہ میرا جب تک میرا سانس ہے تو میں یہ محنت اور یہ جذبہ جو نا جاری رکھوں گا کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے. بھائی صاحب، یہ دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی، اب کیا سمجھتی ہیں یہ کیوں ایسا ہو؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں نا کہ تھوڑا بہت بوجھ تو عوام پہ آئے گی. ایک مثال میں اپنی دکان کا دیتا ہوں کہ میری دکان میں اگر 2 سال میں اپنے بھائی کو بٹھاؤں اور وہ جو ہے نا یعنی اس کو نہیں دیکھتا ہے کہ یہ پیسے میں وہ نکالتے جاتے ہیں اور لوگوں کے قرضے ہمارے اوپر چڑھتے جاتے ہیں، اور 2 سال بعد میں آؤں گا اس دکان ٹھیک کرنے میں بھی 2 سال لگے گا. ایک دکان کی بات کروں تو پورے پاکستان جو 30 سال جو لوٹا ہوا ملک ہے، جو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ایک عام بات کر رہا ہوں کہ جو بھی آیا ہے اس نے اپنا جیب بھر کے اور ملک کا صفایا کیا ہے. تو اس میں لازمی جو ہے نا 2-2.5 سال پرائم منسٹر عمران خان کو تو میں سلام کرتا ہوں کہ وہ جو ہے نا اتنا کرپٹ جو ہے نا ابھی کرپٹ لوگوں کو جو ہے نا اس نے پکڑ لیا ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ ترقی کریں گے، اور اپنے جو نیا پاکستان اس کا جو ہے نا وہ خواب ہے انشاءاللہ وہ جلد از جلد پورا ہو جائے گی. تو آپ کو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو دکان بنانے میں اور ٹھیک کرنے میں 2 سال ہے، تو پورا پاکستان ٹھیک کرنے میں آپ سوچ لے کہ کتنا سال لگے گی. بھائی صاحب، جیسے دوسری پارٹیوں کے اندر کالی بھیڑیاں موجود تھیں، ایسے تو تحریک انصاف کے اندر بھی ہیں. اب میں بھی نام اگر لوں تو جہانگیر ترین، حلیم خان، اور پھر جس کے بارے میں یہ عمران خان کہتے تھے میں اسے اپنا چپڑاسی نہ رکھوں، شیخ رشید، اور پھر جو کہتے تھے پنجاب کا ڈاکو پرویز الہی، یہ سب تحریک انصاف کی پارٹیوں کے اندر وہاں پہ اچھی اچھی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے. میں ایک بات بتا رہا ہوں نا کہ ایک بندہ ہے چور ہے، ہاں وہ چور جو ہے نا چوری کرتا رہے لیکن اس نے توبہ کیا کہ میں چوری نہیں کروں، صاحب آپ کے ساتھ کام کروں گا لیکن آئندہ چوری نہیں کروں گا. اس نے قسم کھایا، حلف اٹھایا کہ میں چوری نہیں کروں گا، صاحب مجھے اپنے دفتر میں بٹھا، میں اس کو بٹھا دوں گا، میرا اللہ کی ذات پہ یقین ہے نا. تو خان صاحب نے اس کو جو ہے نا پہلے جو ہے نا ان کو بٹھا کے ان لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ بھائی ابھی اس ملک کو اٹھانا ہے، اس ملک کے جو ہے نا لوگوں نے تباہی کی ہے، ابھی اس ملک کو اٹھانا ہے. تو خان صاحب کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، چاہے اس کو جو ہے نا باپ کیوں نہ ہو. جہانگیر ترین جو اس کے اوپر جو ہے نا چینی کا آیا تھا، اس نے اس کو بھی پکڑ لیا، اس کے ساتھ بھی جو ہے نا اس پہ بھی وہ کیس چل رہے. تو خان کسی کا جو ہے نا یہ نہیں کہ یہ میرا جو ہے نا نزدیک دوست ہے یا یہ میرا جو ہے نا کوئی قریبی ساتھی ہے، وہ کسی کو نہیں، وہ اپنے ملک اور اپنے عوام اپنے قوم کے لیے جو ہے نا لڑ رہے. مجھے یاد ہے کہ یہ I-10 میں جلسہ تھا اور خان نے یہ جلسہ میں یہ بات کی کہ میں پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتا، کہ میں پرائم منسٹر میں صرف اس لیے جو ہے نا پاکستان آیا اور اس لیے یہ الیکشن لڑ رہا ہوں کہ میں اپنے ملک اور اپنے قوم کی خدمت کروں اور میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ خان ایک ایماندار جو ہے نا اللہ پاک نے ایک ایماندار پرائم منسٹر اس ملک کو دیا ہوا ہے. بھائی صاحب، وہی جو شخص کہتا تھا کہ یہ پرویز الہی جو پنجاب کے ڈاکو ہیں، انہوں نے ملکی خزانہ لوٹا ہے، آج وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بنے بیٹھے ہیں. تو سیاست میں تو یہ باتیں ہوتے رہتے ہیں. دیکھو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا زرداری کی پیچھے باتیں کر رہا تھا، ہاں زرداری جو ہے نا نواز شریف کی پیچھے باتیں کر رہا تھا، ہاں وہی لوگ ابھی سارے اکٹھے ہوئے ہیں، 11 پارٹی اکٹھے ہوئے ہیں. کس چیز کے لیے؟ ابھی وہ بہن بھائی ہیں، سارے جو ہے نا وہ ملے ہوئے ہیں، دوست ہیں. تو سیاست میں تو یہ باتیں ہوتے رہتے ہیں. لیکن باقی میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ایک بندہ جو ہے نا اس کو پہلے جو ہے نا میں ایک بندے کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ میرا آفس ہے یا یہ میرا کاروبار ہے، لیکن اس کو چلانا اسی طریقے سے. وہ کہے کہ ٹھیک ہے.
پھر اس کو میں اپنے ساتھ لگا دیتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے. تو جس طرح پنجاب کے ڈاکوؤں سے انہوں نے مفاہمت کر لی، اس طرح مولانا میاں اور زرداری سے کیوں نہیں عمران خان کرنا چاہتے؟ تو وہ تو کہہ رہے کہ بھائی جو لوٹا ہوا رقم ہے وہ واپس کر لے، خزانوں میں جمع کرے، قوم کے حوالے کرے، ملک کو جو نہ بچائے. ہاں آئے ہمارے ساتھ ہی بیٹھے. وہ تو یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے NRO نہیں دوں گا، وہ تو غلط بات نہیں کر رہا ہے کہ بھائی جو ہے نا کہ کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھ نہیں رہا یا جو ہے نا سن نہیں رہا. وہ تو ہر بندے کا جو ہے نا، لیکن وہ کہہ رہے کہ نہیں بھائی میں ہم کو جو ہے نا اپنے حالت پہ چھوڑیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ملک کا خزانہ جو ہے نا لوٹا ہوا ہے اور اس کو ہم چھوڑ دیں. اس نے تو کہا ہے کہ میں ایک ایک کو پکڑوں گا. تو اگر کسی کے ساتھ ملک اور قوم کا حق ہے وہ خود ہی لے کے آئے اور خزانے میں جمع کرے. کہنا ہے کہ میں عمران خان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے چور ڈاکوؤں کو پکڑا اور وہ اس ٹائم تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک وہ رقم قومی خزانے میں جمع نہیں کروا دیتے. کیمرہ مین عابد کیانی کے ساتھ تنویر اوان، AFP نیوز، اسلام آباد.